بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان میں ڈاکٹر عرفان حیدر۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پبلک ہیلتھ اویئرنیس ہمارا ایم بن چکا ہے، لوگوں میں صحت کے مسائل کے متعلق آگاہی پیدا کرنا۔ تو جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے ویکسینیشن، کووڈ-19 کی ویکسینیشن، کرونا کی ویکسین کے متعلق عام عوام میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا۔ تو جو ویکسین ہے کیا اور یہ کرانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت کووڈ کی ویکسین جو ہے، کرونا کی ویکسین حکومتی سطح پہ سائنو فارم اور سائنو ویک لگ رہی ہے۔ کچھ عوام لگوا تو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ابھی بھی اس ویکسین سے بھاگ رہے ہیں، وہ نہیں لگوا رہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں لگوا رہے تو کہتے ہیں جی اس کے بہت سے مضر اثرات ہیں۔ وہ کون سے مضر اثرات ہیں جو عام عوام کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، ان کی بھی ہم بات کریں گے، جو لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی ریسرچ بیس وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان اثرات کی طرف جانے کے آیا وہ ہیں بھی یا نہیں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویکسین ہوتی کیا ہے، ویکسینیشن کرنا کیوں ضروری ہے اور ویکسین ہوتی کیا ہے۔ ویکسین جو ہے یہ ایک حفاظتی ٹیکہ ہے جو کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بنانے کے بعد جب آپ کسی بھی جاندار کو یا انسان کو ویکسین حفاظتی ٹیکہ انجیکٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو لگانے کے بعد ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک امیون سسٹم رکھا ہے جس کو حفاظتی نظام کہتے ہیں یا قوت مدافعتی نظام کہتے ہیں، جو ہر انسان، ہر جاندار کو مختلف بیماریوں کے خلاف مزاحمت دیتا ہے، ان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہ حفاظتی ٹیکہ ویکسین کسی بھی انسان کو یا جاندار کو لگاتے ہیں، وہ ویکسین ایک اینٹیجن ہوتی ہے جو اس وائرس یا بیکٹیریا سے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کرونا کی ویکسین ہے یہ بھی کرونا وائرس سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اینٹیجن ہے۔ جب آپ ایک انسان کو لگاتے ہیں وہ ویکسین، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ویکسین، وہ اینٹیجن جا کے جو انسان کے اندر ایک امیون سسٹم ہے، حفاظتی نظام جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے، اس کو جا کے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے، اس کو حرکت دیتی ہے، اس کو متحرک کرتی ہے، ٹھیک، اس کو جا کے چھیڑتی ہے، اس کو جا کے جگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ حرکت میں آتا ہے امیون سسٹم، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے وہ امیون سسٹم جو ہوتا ہے، وہ حفاظتی نظام جو ہوتا ہے، وہ حفاظتی جال ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس اینٹیجن، اس وائرس یا اس بیکٹیریا کے خلاف کیا کرتا ہے، ایک اینٹی باڈی پیدا کرتا ہے، ایک فوج پیدا کرتا ہے۔ اس اینٹی باڈیز کا کام ہوتا ہے اس متعلقہ وائرس یا اس بیکٹیریا کے خلاف ہمارے جسم کو بچانا، اس بیماری کے خلاف ہمارے جسم کو حفاظت دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کرونا کی ویکسین لگوائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی کرونا کی اینٹیجن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے جسم میں جب لگائی جائے گی تو امیون سسٹم کرونا کے خلاف اینٹی باڈی پیدا کرے گا، ایک فوج پیدا کرے گا جو ہمارے جسم کو کرونا وائرس کے متعلق سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیسک کسی بھی ویکسین کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک انسان کے جسم میں، جو اپنا وہ اثر دکھاتی ہے، وہ ایک ہر ویکسین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اب ایک عام عوام میں، سادہ لو عوام میں یہ جو ایک بات پھیلا دی گئی ہے کہ جی کرونا کی ویکسین نہیں لگوانی، اس سے جی بہت سے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جی کون سے، جب ہم ویکسینیشن سینٹر پہ ہماری ڈیوٹی میری لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ یہ پہلے 3-4 سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ 3-4 سوال ہماری عوام میں پھیلا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو ہیلتھ اویئرنیس دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام ان باتوں سے باہر آئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو عوام کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات جو عام لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے وہ کیا ہے، جی کرونا کی ویکسین نہیں لگوانی، کیوں نہیں لگوانی؟ پہلی بات جی اس سے نامردی پیدا ہو جاتی ہے، بندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے جی، اور آپ 2 سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے جی، اور اگر آپ نے ویکسین لگوا دی تو ابھی ہمیں کرونا نہیں ہے، جب ہم ویکسین لگوائیں تو اس کے بعد ہمیں کرونا وائرس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 باتیں ہیں جو ایک عام سادہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں۔ اب یہ ڈالی کس نے، وہ ڈالنے والے کا بھی نہیں پتا، بس یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہر بندے کو پتہ ہو کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عوام ویکسین لگوا تو رہی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں لگوا رہی جس لیول پہ حکومت چاہتی ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ لگوائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں لگوا رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا
تو یہ جو کرونا کی ویکسین کے متعلق یہ جو آپ عوام کے ذہن میں باتیں ڈال دی گئی، یہ صرف جب کرونا کی ویکسین آئی ہے تو اس وقت سے یہ بات نہیں ٹلی ہوئی۔ جب پولیو کی ویکسین آئی تھی تب بھی اس طرح کی باتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے، اس وقت اس کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ باتیں کی تھی۔ جب ٹیٹنس کی ویکسین آئی تھی تب بھی اس طرح کی باتیں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ خسرہ کی ویکسین تب بھی یہ باتیں بنائی گئی تھی، تو ہمارے لوگ پولیو کی ویکسین بھی بچوں کو پلوا رہے ہیں۔ ٹیٹنس کی ویکسین بھی وہ ہر ایکسیڈنٹ کے بعد خدا نہ خواستہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ لگوانے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹیٹنس کی ویکسین ابھی 10 دن پہلے لگوا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر 10 دن کے بعد دوبارہ وہی بندہ ہمیں دوبارہ پھر ایمرجنسی میں ہمارے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑا سا کٹ لگا ہے تو ہمیں جی تھوڑا سا کٹ لگا تو ہمیں جی ویکسین لگا دیں ٹیٹنس کی۔ ہاں بھی پہلے کبھی لگوایا تھا جی 10 دن پہلے میں لگوا کے گیا تھا۔ اچھا، تو اب دیکھا ہم نے جب وونڈ کو دیکھا، زخم کو دیکھا تو زخم بالکل صاف تھا، ڈرٹی وونڈ نہیں تھا۔ ہم نے کہا پیارے بھائی آپ نے 10 دن پہلے ویکسین لگوا لی ہے ٹیٹنس کی، تو ابھی آپ کو لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ آپ ٹیٹنس کی ویکسین لگوا لیتے ہیں تو کم سے کم 5 سال تک آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ٹیٹنس کی ویکسین اب عوام اتنی عام مطلب آسانی سے لگوا رہی ہے، اس کے متعلق عوام میں کوئی نہیں ہے کہ اس کے کوئی مضر اثرات ہو سکتے۔ تو بھائی ایسے ہی جیسے ٹیٹنس کی ویکسین کے کوئی مضر اثرات نہیں ہے، پولیو کے نہیں ہے، خسرہ کے نہیں ہے، ٹی بی کے نہیں ہے، ایسے ہی کرونا کی ویکسین کے بھی ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ ایک اس کا فائدہ ہے کہ وہ کرونا سے بچا سکتی ہے آپ کو، اور جتنی بھی ویکسین آپ لگواتے ہیں وہ 90 to 95%، 90 سے 95% آپ کو اس بیماری سے بچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات کہ کون کون سے لوگ، ایک تو بات کلیئر ہوگی کہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں، آپ آسانی سے جائیں اور ویکسین جا کے لگوائیں۔ دوسری بات، کون کون سے لوگ اس ویکسین کو لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہے آپ کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سانس پھیپھڑوں کے مسائل میں گرفتار ہیں، یا دل کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اور ایک سوال جو بہت عام پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا حمل والی خاتون یہ ویکسین لگوا سکتی ہے؟ جی بالکل، حمل والی خاتون بھی یہ ویکسین لگوا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بچوں کو مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اس ویکسین کو لگوا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بندے اس ویکسین کو نہیں لگوا سکتے وہ کون کون سی؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اس ٹائم بخار ہے، آپ ویکسین کروانے گئے ہیں اور آپ کو بخار ہے، تو اس ٹائم آپ ویکسین نہ کریں۔ جیسے آپ کا بخار کوئی انفیکشن چلا، نمونیا کسی وجہ سے بخار ہے، تو جیسے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے فوراً بعد آپ جا کے ویکسین لگوائیں۔ دوسرا بندہ کون سے نہیں لگوا سکتا؟ جس بندے کو ابھی کرونا وائرس جو فیس کر رہا ہے، جس کو ابھی کووڈ ہے اور وہ ابھی اس وقت ہسپتال میں یا آئسولیشن میں ہے، تو اس دوران وہ ویکسین نہیں لگوا سکتا، لیکن جیسے ہی وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی مدد سے، تو وہ کیا کرے گا، 15-20 مہینے کے بعد وہ جا کے ویکسین کروا سکتا ہے۔ تو خدا را آپ اگر ابھی تک آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو ان سارے جو ابہامات ہمارے میں پھیلا دیے گئے ہیں ان ساروں سے باہر آئیں، آپ اپنی ویکسین کروائیں، اپنے گھر والوں کی ویکسین کروائیں، ٹھیک ہے۔ جتنی جلدی آپ ویکسین کروائیں گے اتنا جلدی ہم اپنے آپ کو سیف کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 ویوز کرونا کی ہم فیس کر چکے ہیں، چوتھی آنے کا خدشہ ہے، اس لیے جلد از جلد اپنا ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، ٹھیک ہے۔ اپنا جہاں بھی رہیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔